الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات، اس دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے ماں باپ کے جو فرائض ہے، جو عام طور پہ عرف عام میں بھی اور مذہبی طور پہ بھی جو سمجھے جاتے ہیں، ان فرائض میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں، زیادہ سے زیادہ جس قدر ماں باپ سے ہو سکتا ہے آسائشیں بچے کو دیں، آسانیاں بچے کو کریں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بچے کو گرمی سے، سردی سے بچائیں، بیماریوں سے جس قدر ہو سکتا ہے وہ بچائیں، جس قدر پریشانیوں سے بچے کو ہو سکتا ہے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو وہ بچائیں. اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے. پہلی چیز ہے کہ بچے کو سہولیات دیں، جس قدر ہو سکتا ہے اسے فائدہ دیں، جائز اور حلال طریقے سے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کو پریشانیوں، تنگیوں، تکلیفوں، بیماریوں سے جس قدر ہو سکتا ہے اسے بچائیں. تیسرا ماں باپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جہنم سے بچائیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچے کو پہلی دو جو ذمہ داریاں تھیں بڑی خوش اسلوبی سے طے کی ہیں. بچے کو پڑھایا، بہتر سے بہترین سکول، بہتر سے بہترین ٹیوشنیں، بہتر سے بہترین ان کے ٹیوشنسٹ لوگ ان کے پاس بھیجا، اداروں میں بھیجا. بچے کو جس قدر ہو سکانا ایک ماں باپ نے وہ کیا. پھر بیماریوں، تنگیوں، تکلیفوں، بھوک اور پریشانیوں سے بھی جس قدر ہو سکا کی. لیکن تیسری بات جو تھی کہ بچے کو جہنم سے بچانا، افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے. بچے کو جہنم سے بچانا جو ہے
اس کے کئی ایک اعمال ہیں جن سے انسان اپنے بچے کو جہنم سے بچاتا ہے۔ شریعت کے اعمال، نیکیاں، برائیوں سے بچانا، یہ تمام چیزیں اپنی طرف ہیں، لیکن ان تمام اعمال میں ایک عمل سب سے چوٹی کا عمل ہے جو بچے کو جہنم سے بچاتا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ ایک بچے کو آپ بے شک نمازی بنا دیں، روزہ رکھنے والا، پارسا بنا دیں، نظر کو نیچی رکھ کے چلنے والا بنا دیں، لیکن بچے کو اگر اللہ کی توحید ہی نہیں سکھائی تو سمجھ لیں بچے کو کچھ نہیں سکھایا، بچے کو جہنم سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں آئے گا۔ یہ سب سے اہم میں نے جو بات کہی ہے کہ بچے کو بچائیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو بتائیں، اے میرے بیٹے، اے میری تھی، اس کائنات کا مالک اور مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ میرے پتر، زندگی میں کچھ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے چکنا نہیں۔ بیٹے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں۔ پتر، وہ بیماری سے بچانے والا بھی وہ ہے، بیماریاں لانے والا بھی وہ ہے، صحت عطا کرنے والا بھی وہ ہے۔ ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ ایمانداری سے جتنے آپ میں سے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اپنے آپ کو دے کے پوچھ لیں، کبھی کسی نے بچے کو اس طریقے سے بتایا ہے کہ بیٹے میرے پتر، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، میرے پتر، ساری کائنات اللہ کے در کی سوالی ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کے مانگت اور اللہ کے فقیر ہیں۔ ایک شہنشاہ کائنات اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو دینے والا ہے، اور اگر وہ کسی کو دے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اگر وہ کسی سے چھین لے بیٹے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ باتیں کس نے اپنے بچوں کو بتانی ہے؟ یہ سب سے بڑا عمل، عام طور پہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم ان کو بتاتے ہیں، یہ کریں، یہ کریں، سچ بولا کریں، فلاں کریں، ایسے کریں، لیکن یہ عمل کبھی کسی نے اپنی اولاد کو بٹھا کے کبھی سمجھایا ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اگر قیامت کے دن کسی انسان کے پاس اتنے اعمال ہوں کہ زمین سے لے کے ساتوں آسمان تک اگر اس کے اعمال نیک ہوں، اللہ کی اگر توحید نہ ہوئی تو جہنم سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ اتنا اہم اور عجیب بات ہے۔ ساری روئے زمین کی باتیں ہم نے بچوں کو بتا دیں، کاروبار کے گر بتا دیے، فیکٹری چلانے کے طریقے بتا دیے، گاہکوں کو بتا دیا فلاں گاہک اچھا نہیں، فلاں گاہک اچھا ہے، فلاں مال اچھا ہے، فلاں جگہ سے سستا ملتا ہے۔ یہ کس نے بتانا ہے؟ اس کائنات کا مالک و مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا، اور اس کائنات کا جو فریادوں کو سننے والا ہے، جو چکنے کے لائق، جس کے سامنے ساری کائنات چکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ کس نے اپنی اولاد کو بتانا ہے؟ شریعت جو ہے پھر یہ کہتی ہے، اگر ایک انسان کے پاس زمین سے لے کے ساتوں آسمانوں تک گناہ ہی گناہ ہو، توحید اس کے پاس اگر ہے، اللہ سے امید رکھے اللہ اس کو جہنم سے ضرور نکال دے گا۔ یہ اللہ کی توحید کی برکت ہے۔ اس لیے زیادہ زور جو شریعت نے دیا ہے وہ اللہ کی توحید پہ دیا ہے۔ اور جس آدمی نے شرک کے بارے میں اپنی اولاد کو نہیں بتایا، ذرا کو چھوٹی موٹی تنگی تکلیف آ گئی، اولاد نے پکڑ کے فلاں جگہ فلاں کے نام کی دیگیں، فلاں کے نام کے ککڑ، فلاں کے نام کی بھینسیں، فلاں کے نام کی گائیں، فلاں کے، جب جھکنا اس نے غیر اللہ کے سامنے شروع کر دیا، کیا اپنے بیٹے کو جہنم سے بچایا ہے اس نے؟ لوگو، آج سے جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اپنی زندگی کا ایک وقت مقرر کرو، گھر میں بیٹھ کے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید کی باتیں سنایا کرو۔ چھوٹے موٹے عمل میں کمی ہو بھی جائے، اللہ کی توحید میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ النساء میں، ان اللہ
लोगो अल्लाह तबारक व तआला जो ज़ात है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। लोगो, जिसने शिरक कर लिया अल्लाह ने उसकी तरफ देखना नहीं क़यामत के दिन नज़र रहमत से। समझ लो, शिरक के अलावा जितने भी गुनाह अल्लाह की मर्ज़ी होगी अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ने शिरक कभी माफ़ नहीं करना। और लोगों, अल्लाह अपनी औलाद को तौहीद की बातें सिखाओ। शरीयत इस्लामी बड़ी दानाश है। इस कायनात में इससे बेहतर कोई अक्लमंदी की बातें नहीं जानता ना कर सकता जो अल्लाह और उसका रसूल करता है। आम तौर पे हमारे यहाँ जो हमें बताया गया है, शरीयत ये कहती है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है उसी वक़्त से उसको अल्लाह की तौहीद की बातें पास बिठा के सुनानी चाहिए। बल्कि मैं इससे आगे एक बात करता हूँ, बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, अपनी माँ के पेट में है, उस वक़्त भी इसकी माँ को चाहिए कि तौहीद की बातें और अल्लाह की तौहीद की गुफ्तगू वो लोगों के साथ, दीगर रिश्तेदारों अजीज़ों के साथ करे। मैंने साइंस की किताब में पढ़ा कि जिस वक़्त एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है 4 महीने के बाद, उसके बाद जो इर्द गिर्द उसकी माँ के जो मशगले होते हैं, कई माँओं के मशगले होते हैं कानों में लगा के, वो टूटियाँ लगा के कानों में गाने सुनती रहती हैं। जी मैं ज़रा ना काम नहीं कर सकती, आराम से वो लगाया हुआ है और गाने सुनती रहती हूँ, कई कुछ और कई कुछ और कई कुछ और। याद रखें, बेटा अपनी माँ के पेट में जिस वक़्त बच्चा और बच्ची आ जाता है 4 महीने के बाद, माँ जो कुछ बोलती है, जो कुछ सुनती है, ये साइंसदान कहते हैं ये औलाद के कानों में इम्प्रिंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा फिर उसकी तरफ ही दुनिया में आके लपकता है। एक बच्चा जब गाने सुनता है, माँ के पेट में होता है, जब दुनिया में आता है तो गानों की तरफ समझ नहीं आती कि बच्चा गाने गाते हैं, बच्चा फौरी तौर पे नाचना शुरू कर देता है। गाने गाते हैं तो बच्चा उसी वक़्त अपनी टांगों को हिलाने शुरू कर देता है। गाने होते हैं, जब म्यूज़िक होता है, बच्चा फौरी तौर पे अपने सर को हिलाना शुरू कर देता है। ये वजह क्या है? माँ के पेट के अंदर अभी बच्चा होता है, तो पेट के अंदर बच्चा जो होता है, याद रहे उन दिनों की चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी अहम होती हैं। माँ को क्या चाहिए कि जब बच्चा पेट के अंदर हो उसी वक़्त से उसको चाहिए कि वो कुरान कसरत के साथ पढ़ा करे, अल्लाह की तौहीद की बातें कसरत के साथ किया करे, ज़िक्र अल्लाह का, अल्लाहु अकबर कहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अज़कार जो हैं ये कसरत से करे। क्यों? बच्चा जो होगा दुनिया में आएगा फिर इसकी तरफ लपकेगा। ये दुनिया की साइंस ने ये बात कह दी, हमारी शरीयत ने ये बात आपने देखा है। अल्लाह की शरीयत ये कहती है कि जिस वक़्त को बच्चा दुनिया में पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो दुनिया में आ जाता है, शरीयत ये नहीं कहती कि उसको फौरी तौर पे बच्चे को भूख लगी हुई है, इस तरह करो कि बच्चे को माँ फटाफट माँ इन्हू दूध पियाओ, फलां करो ना। एक बूंद और एक कतरा दूध का बच्चे को पियाना जायज़ नहीं है जबकि बच्चे के कान में अजान न कही जाए। ये बात याद रख लें। और अजान में क्या है? अजान में भी अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की तौहीद ही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चा छोटा है, उसको कोई समझ नहीं, लेकिन शरीयत उसके कान में, इस कायनात में किबरियाई सिर्फ एक अल्लाह की है। सारी कायनात छोटी है, सारी कायनात से बड़ा अल्लाह है। लोगों, ये बच्चा छोटा है, उसके कानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ। मतलब ये है, ए बेटे तूने भी बड़ा होके गवाही देनी है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा को मालिक मुश्किल कुशा को हाजत रवा नहीं, कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, कोई ज़ात नहीं जिसके अलावा चुका जाए।
یہ اس بچے کے کان میں جو ابھی چند سیکنڈ ہوئے ہیں دنیا میں آیا ہے، یہ ایک بات کہی، اس کو سکھایا جا رہا ہے، اور سمجھ آئے نہ آئے مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید اسے سمجھائے۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، بچے کو بتایا جائے اس کائنات میں ایک رہنما ہے، ایک اس کائنات میں ایک لیڈر ہے، اس کائنات میں ایک رہنما ہے، ایک لیڈر ہے، ایک قائد ہے، ایک قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ بچے کو سمجھ ہو نہ ہو، آپ نے اس کو یہ بتانا ہے، یہ اس کے کان میں اذان کر، پھر اس کو حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ حیا علی الصلاۃ کیا ہوتا ہے؟ اے آؤ لوگو اللہ کی طرف جھک جاؤ، یہ بچے کو بتایا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جس کے سامنے چکا جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے، بس یہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیٹے کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے چکو، اور اللہ کے سامنے اگر جو نہیں چکتا وہ تباہ برباد ذلیل و خوار اور جہنمی چلے جائے، بن کے چلا جائے۔ اور ساری باتیں کرنے کے بعد جب اس کو کہہ دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ مالک و مشکل کشا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو کچھ کہ جب بچہ نہیں سمجھتا، اور شریعت یہی کہ بچہ سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے، تم نے اللہ کی توحید کی باتیں جو ہیں یہ اس کو کہنی بتانی۔ بچہ جب بولنے لگے، سب سے پہلے بچے کو بولتے وقت اس کو سنائے لا الہ الا اللہ۔ اب بچے کو پتہ نہیں لا الہ الا، نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ہے اس کے رگوں پے کے اندر یہ بات داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مالک و مشکل کشا حاجت روا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بچے کو جو ہے وہ بولنے لگے۔ یہ پھر حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم، نبی علیہ السلام کا قبیلہ ہے بنی ہاشم، بنی ہاشم کے بچوں کو اکٹھے کرتے، او ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہم اپنے بچوں کو اکٹھے کر کے ایمانداری سے بات کریں، کیا ان سے باتیں کرتے ہیں؟ کوئی کہانی سنا دیں گے، کوئی اور قسم کی گفتگو سنا دیں گے، کوئی جھوٹی کتے بلے کی کہانی سنا دیں گے، ایک کاں اور گدڑ کی کہانی سنا دیں گے، خرگوش اور کچھوے کی کہانی سنا دیں گے۔ یہ ہماری ہے؟ کہاں بچے کو لے کے جا رہے ہو؟ اور بچے کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے بنی ہاشم کے بچے اکٹھے ہوتے نا تو سب کو کہتے، جب بچے آ جاتے تو یہ 15واں سپارہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے نا، اس کی آخری آیت نبی علیہ السلام ان کو یاد کراتے، یاد کرو بھائی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت نبی علیہ السلام بچوں او پڑھو بھائی، یاد کرو بھائی، یاد کرو۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ سب تعریفیں اللہ کی ذات کے لائق ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی بات ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اللہ سے نکلا ہوا نہیں، نہ اولاد ہے، نہ کوئی نکلا ہوا ہے، نہ کوئی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ الگ ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے نا اور یاد کرو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اور بچوں کو کیا؟ بچے اس کائنات پوری کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم بچے کو کیا؟ پہلے دن سے اس کو پتہ نہیں کیا کیا گپے اوتنائیں، فلاں جگہ فلاں نے اے کیا، فلاں نے، اور پتر اس کائنات میں ایک ذرے کا بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔
اور ہم تو جس کو چاہتے ہیں نا کہہ دیتے ہیں فلانا 11 حصے کا مالک ہے، 11ویں والا، استغفر اللہ۔ اس کائنات میں جی اللہ نے انہوں نے خدائی دے 11 حصے دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور بچوں کو سکھاؤ کیا اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا، وہ اکیلا ہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہ جو ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور اکیلے ہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا، اب چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اکیلے نے پوری کائنات اور مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اکیلے ہی اس کو چلا رہا ہے، اکیلے ہی ضروریات پوری کر رہا ہے، اکیلے ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اکیلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ چھوٹے بچے کو لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کے اوپر یہ وقت نہیں کبھی آیا۔ اور جنہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں مدد کی وہ مخلوق ہوتی ہے۔ کوئی نبی ہے اللہ کو مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے بیٹے دے دے، کوئی کہہ رہا ہے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کوئی کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور مدد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے۔ کائنات میں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اپنی اولاد۔ یہ نبی علیہ السلام دیکھیں کیسی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نبی علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا اپنے پاس بلا کے یہ یاد کرا رہے ہیں کہ پڑھو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہا، یہ توحید کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہ بچے جو ہیں ان کو مسجد کے اندر لے کے آئیں، بچہ آ کے دیکھے یہ بچے کیا، یہ بڑے کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں جھک رہے ہیں، یہ کس کے آگے جھک رہے ہیں، اس کو پتہ چلے اس کائنات میں ایک ہستی ہے اللہ کی جس کے آگے نبی ہو پیغمبر ہو ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، نہ زندہ کے سامنے، نہ مردہ کے سامنے، نہ قبر کے سامنے، نہ شجر کے سامنے، نہ حجر، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، ایک اللہ کی ذات۔ یہ سارا اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک سکتا اللہ کے سامنے۔ یہ بچہ دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ بچہ مسجد میں آتا تو آپ ویلکم کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا یہ چونکہ ذرا نا امیر ہو گئے ہیں نا، پیسے چار آ گئے ہیں، بچہ مسیتے باہر کڈو، کی کر دینے پہ کی کر دینے، چلو باہر کر، استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ ممبر کے اوپر تھے اور نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ ایسے ایک چھوٹا بچہ حضرت حسن، حضرت فاطمہ کا بیٹا جو تھا، یہ چھوٹا بچہ تھا نا، یہ پیچھے سے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، آپ اپنے ممبر سے نیچے اترے، جا کے بچے کو پکڑ کے لے کے آئے، اپنے پاس بٹھا کے پھر خطبہ محمد الرسول اللہ۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی تھی حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ۔ نبی علیہ السلام اس کو پکڑتے اپنے پاس لے آتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پاس لے کے جب آئے ہیں، ادھر سے نماز کھڑی ہوگی، اقامت کہی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور بچی کو نبی علیہ السلام نے پکڑ کے ایسے اٹھا لیا، اور پھر نبی علیہ السلام پورا قیام جو تھا نا، سارا قیام نبی علیہ السلام نے بچی کو پکڑا رکھا۔ جس وقت رکوع میں جانے لگے، نبی علیہ السلام نے بچی کو زمین پہ کھڑا کر دیا اور محمد الرسول اللہ چلے گئے رکوع میں، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جب اٹھے ہیں، آپ نے دوبارہ اس بچی کو پکڑ کے پھر امامت کرائی ہے، امامت محمد الرسول اللہ نے بچے کو پکڑ کے۔ ہم کہتے ہیں بچے کو باہر نکلو، بچے کو باہر نکالو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر لوگ اپنے بچوں کو مسجد لایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ کو بچہ جو ہوتا تھا نا، یہ جب روتا تھا نا، نبی علیہ السلام نماز چھوٹی مختصر کر دیتے تھے کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا بچے کو کیوں مسجد میں لے کے آئی ہو تم. ہمارے ہاں تو بات ہی عجیب ہے، ایسے نخرے ہیں. جی بچہ روندا سی پیا. ایک عقل کی بات سن لیں، کسی دانا آدمی نے یہ بات کہی ہے، یاد رکھو دنیا میں صرف وہ مذہب بچے گا جس مذہب کے بچے چھوٹے چھوٹے مسجد اپنی عبادت گاہ میں آئیں گے، بڑی عبادت کریں گے. بچے بے شک پیچھے کھیلیں، دوڑیں، بھاگیں، آواز نکالیں، کوئی بات نہیں، کل وقت آئے گا بچے ٹھیک بھی ہو جائیں گے. اگر پیچھے سے بچے ختم ہو گئے، یاد رکھنا آگے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت امریکہ میں بہت سارے گرجے جو ہیں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ہاتھ بھیج دیے. کیوں؟ بڑے بڑے آدمی گرجے جاتے تھے، بچے لے کے نہیں آتے تھے، پیچھے سے گرجا بالکل بڑے مر گئے، گرجے خالی ہو گئے، انہوں نے بیچ کے مسلمانوں کو دے دیے. ان بچوں کو مسجد میں لے کے آؤ. کوئی بات نہیں، آج شور کرتا ہے کل شور نہیں بھی کرے گا، آج اس نے رویا کل نہیں بھی روئے گا. اس لیے بچوں کو یہ جو ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے، بچے کو ویسے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات داخل ہو جائے کہ اللہ کے سامنے سب نے جھکنا ہے. میں نے بھی بڑے ہو کے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. یہ بچے کے اندر توحید، اللہ کی کبریائی کی باتیں جو ہیں، حدیث کے اندر ایسے آتا ہے نبی علیہ السلام آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ تو تھا نہیں. جس وقت فاطمہ کی شادی کر دی نا تو چھوٹا بچہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام مدینہ میں جب آئے ہیں، گھر میں چھوٹا بچہ نہیں تھا. عید کا دن آ گیا. اب نبی علیہ السلام کا بھی دل کرتا تھا کہ لوگ اپنے بچے لے کے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا بچہ ہی نہیں تھا. آپ نے اپنے چچا عباس کا بیٹا تھا عبداللہ، آپ نے انگل سے پکڑ کے محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی وہ کام پورا کیا. بچے کو لے کے وہ عیدگاہ میں آئے تھے محمد رسول. سلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر قرآن میں پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، فرمایا بچے کو، اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں جب 7 سال کے ہو جائیں. اب 7 سال کے بچے کو کسی چیز کا ابھی فرض کرو. آج کل تو 7 سال کا بچہ بہت دانا ہے نا. ہم نے نیٹ کے ذریعے بچے کو بہت دانا کر دیا ہے. کئی باتیں جو ہمارے دادا نہیں جانتے تھے، آج کل 8-9 سال کا بچہ نیٹ کے ذریعے ان کو جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے پھر اس کو نماز کا حکم دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ حدیث میں آتا ہے یہ کہا کرتے تھے، اوے اپنے بچے کو اٹھاؤ یہ نماز پڑھے. بے شک، یہ بات سن لیں، کہتے تھے بے شک چھوٹا بچہ ہے، وہ آتا ہے اللہ اکبر کر کے نا سیدھا ہی سجدے میں چلا جاتا ہے. ایک سجدہ کر کے بچہ سلام پھیر، اور ایک سجدہ ہی کرنا سیکھ جائے، اوے آنے تو دو مسجد میں اس کو. ہمارے استغفر اللہ، بچے نے قیام نہیں کیا، بچے نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، کوٹ کوٹ کے جتیاں نہ بچے. لو کیسی پاگل قوم ہے یہ. اے آج ایک سجدہ کیا کل دوسرا سجدہ بھی کرے گا. اے آج رکوع نہیں کیا کل رکوع بھی کرے گا، کل قیام بھی کرے. اے آنے تو دو. اس لیے فرمایا کر دے، فرمایا ای کذو الصبی، بچے کو اٹھاؤ، یصلی، وہ نماز کرے پڑھے، ولو بھی سجدہ، اگرچہ ایک سجدہ ہی کرے دوسرا نہیں نہ کرتا سلام، کوئی بات نہیں، ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے. کتنا بچہ چھوٹا ہو تو اس کا نماز کہنا شروع کر دینی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا اے عبداللہ بچہ کتنا ہو تو اس کو کہنا چاہیے نماز پڑھے. فرمایا بچے کو پوچھیں دایاں ہاتھ کون سا ہے، وہ کہے کہ یہ ہے، بایاں یہ ہے. پھر اس کو پوچھو دایاں کون سا ہے، اس کو کہو نہیں دایاں یہ ہے، کہے نہیں دایاں یہ ہے. فرمایا جب اس کو دائیں اور بائیں کا پتہ چل جائے تو نماز پڑھانی شروع کر دو. اس کو پتہ چلے ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. اور پھر اگر بچہ جو ہے یہ 10 سال کا ہو جائے، یہ پھر نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کہتے ہیں تو پھر بچے کو تھوڑا سا اس کو ٹھپکی لا کے سمجھاؤ بھی، کوئی بات نہیں. اسے تھوڑا بہت کچھ ٹھیک کرنا پڑ جائے تو ٹھیک کر کے بھی اسے نماز پڑھاؤ. اس لیے کہ 10 سال کا ہو گیا ہے.
امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ گلی محلوں میں حکومت کا فرض ہے کہ نماز کے لیے بندے مقرر کریں جو چیک کریں. جو آدمی اپنے بچوں کو مسجد کے اندر نہیں لے کے آتا, نماز نہیں پڑھاتا, اس کو چاہیے اس کی رپورٹ کریں, اور حکومت کو چاہیے کہ سخت سزا دے اس والد کو جو اپنی اولاد کو نماز نہیں پڑھاتا. اس لیے کیوں؟ اور بچہ جہنم کے اندر جا رہا ہے, مسلمانوں کا بچہ, اور اس کو پرواہ ہی نہیں اس بات کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 10 کلو کا بچہ ہے, 11 کلو کا بستہ اس کے پیچھے لگا کے نا اس کو لگایا ہوا ہے, اور بچے کو کیا ہے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں, جھوٹیاں عجیب و غریب قسم کی باتیں سکھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, ان چھوٹے بچوں کو لا الہ الا اللہ کثرت سے ان کو کہہ دیں. چھوٹا بچہ انہیں پتہ نہیں, ان کو کہیں پتر کہو اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں. چھوٹا بچہ پتہ نہیں کچھ, اس کو سکھاؤ, اسے پڑھاؤ. وہ بچہ کہے اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کو سجدے کے لائق نہیں. حدیث میں آتا ہے بچوں کو پڑھاؤ یہ. اور پھر کیا, پھر جب کوئی غیر آئے تو بچے کو کہو اسے سناؤ. حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی ام سلیم, یہ مسلمان ہو گئیں. جب یہ مسلمان ہو گئی نا, ان کا خاوند جو تھا نا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا, یہ گیا ہوا تھا سفر پہ, واپس آیا, اس نے دیکھا تم مسلمان ہو گئی ہو, ناراض ہو گیا. تم مسلمان ہو گئی ہو, کہنے لگی کیا تم بے دین ہو گئی؟ کہنے لگی میں تو دیندار ہوئی ہوں. اپنے بچے کو, حضرت انس چھوٹا بچہ تھا, 6-7 سال کا بچہ تھا, کہا پتر اٹھ کے اپنے ابا کو ذرا لا الہ الا اللہ سناؤ. حضرت انس کھڑے ہوئے, حدیث کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, اور پھر کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بچہ جو تھا نا یہ اپنے, اور ہم اپنے بچے کو ایمانداری سے کہیں, میں تو کم از کم یہ کسی گھر میں گیا ہوں نا, امیر گھر میں یا چھوٹا موٹا, کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے گھر میں احساس کمتری ہو گیا, اے حافظ صاحب آئے نے ذرا سنا ہمپٹی ڈمپٹی, ذرا اس کو چلاؤ, اس کو دکھاؤ, وہ فلاں اور فلاں, اس قسم کی گفتگو, جیک اینڈ جل سناؤ حافظ صاحب کو. اور شریعت کہتی ہے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, پڑھاؤ, یہ لوگوں کو کہو, اور پتر یہ تیرا چاچا, یہ تیرا ماما, یہ تیرے باپ کا دوست, یہ فلانا یہ آیا, اس کو لا الہ الا اللہ سناؤ. اور ہم نے ایک ہمٹی ڈمٹی, جیک اینڈ جل, فلانا اور فلانا. اب جب بچے کو یہ ہے قرآن و حدیث کے قریب آنے نہیں دے, بچے کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہو. اور ہمارے اسکولوں میں تو کم از کم یہ ہے, اللہ اس کے رسول کے نام کی تقریباً کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. کپڑے ان کے غیر شرعی, عورتیں بچیاں جو ہیں وہ سر پہ بالکل کپڑا نہیں ہے, ان کی تعلیم نہیں, ان کی گفتگو نہیں, پڑھانے والی کو اللہ کے نام کا نہیں پتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پڑھانی والی جو ہے جب والا, اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے لوگوں, اللہ نہ, ہو سکتا ہے 2-3 نسلوں کے بعد بچے عیسائی ہو جائیں سارے, نعوذ باللہ. کیوں؟ ان کو لا الہ الا اللہ کو سکھاتا ہی نہیں, ان کو محمد الرسول اللہ بتاتا ہے نہیں کہ محمد الرسول اللہ کون ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے, آپ یقین مانے, میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے ممبر کے اوپر سنانی. میں جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ہی نا پیچھے ایک بڑا ماڈرن آدمی بچے کے ساتھ بڑی انگریزی بول رہا تھا, بڑا کچھ یہ وہ. میں نے آگے ہو کے کہا بیٹے السلام علیکم, پتر ذرا کلمہ شہادت سناؤ. میں نے کہا پتر بول رہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کر کے کرنے لگا. میں نے اس کو کہا یہ اپنے بچے کو بنا رہے ہو, انگریزی فر بولتا ہے. اور میں نے اس کو پہلا کلمہ ہی کہا. میں نے کہا پتر پہلا کلمہ, اللہ کی قسم یہ جہاز کے اندر بات ہوئی. اس نے کہا چل مولوی گیا ہو تم, ایڈا تو لا الہ الا اللہ پڑھان والا. الحمدللہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس کی مرضی سے اگر وہ چاہتا تو مجھے مار بھی سکتا تھا, تگڑا جوان آدمی تھا, کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کر, اور بچوں کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہو.
بڑی انگریزی اسکول میں جی بچہ کو کچھ آتا ہی نہیں. پتر او میرے بیٹے ہو چھوٹے ہو اپنے بچوں کو، میرے بھائیوں بڑو اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، انہیں خدا اور رسول کا کچھ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ ماں نے کہا اپنے پتر اپنے باپ کو ذرا لا الہ الا اللہ سناؤ. انہوں نے لا الہ الا اللہ سنا. باپ غصے نے باہر نکل گیا، جا کے دفع ہو گیا اور پتہ نہیں عیسائیوں کے مر گیا، یہودیوں کے مر گیا. باپ حدیث میں آتا ہے یہ توحید اس قدر ضروری ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی ربیع بنت معوذ بن افرا، اس کی شادی تھی. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں چلے گئے خود ہی. یہ کیوں گئے کہ اس خاندان کے بڑوں نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں وہ مارا تھا، وہ معاذ اور معوذ نے. نبی علیہ السلام ان کے یہ شہیدوں کا خاندان تھا. بعد میں معوذ کو ابو جہل کے بیٹے نے تلوار ماری اور وہ بھی شہید ہو گیا. اس کی بیٹی کی شادی تھی. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے تو بیٹیاں جو تھیں نا وہ شعر پڑھ رہی تھیں، اور اللہ کا کرنا شعر بھی یہی پڑھ رہی تھیں. پتہ ہے کیا کہ وہ دیکھو جی عرب لوگ جو تھے نا یہ شعر و شاعری میں فٹافٹ شعر بنا لیتے تھے. وہ شعر پڑھ رہے تھے. دیکھا ہے یعنی ہمارے شعر دیکھیں، وہ دیکھا ہے میرے چچا نے کس طریقے سے ابو جہل کو تلوار ماری، اور دیکھا دوسرے چچا نے کس طریقے سے وہ نیچے گرا تو وہ گردن کے اوپر ماری، تیسرے نے اس کے پیٹ کے اندر وہ اس کو شعروں میں بنایا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ شعر پڑھ رہی تھی. نبی علیہ السلام آئے، اندر داخل ہوئے. آپ نے ایسے نبی علیہ السلام بھی چارپائی تھی بیٹھ گئے. اچانک ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے پاس اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے جو غیب کی خبریں، کل کی خبریں بھی جانتا ہے. چھوٹی بچی نے کہا. اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسکتی عن ہذہ، بیٹے یہ بات نہ کہو. فلا تقولوا، بیٹے یہ بات نہ کہو. کیوں؟ اللہ کے علاوہ کل کی بات میرے پتر کوئی نہیں جانتا، یاد رکھنا. اب چھوٹی بچی شعر پڑھ رہی ہے، وہ اپنے صاحب سے ہوتے وہ بچیاں مل کے پڑھ رہی ہیں. نبی علیہ السلام چھوٹے بچے کو بھی یہ کہہ رہے ہیں اے بیٹے نہیں. اور پھر سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. نبی علیہ السلام یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا. یاد رکھے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ بچوں میں باتیں ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آنی ہے، کس سال آنی ہے، کس وقت آنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اللہ نے بارش نازل کرنی ہے، کتنی نازل کرنی ہے، کتنے من، کتنے ٹن، کتنے قطرے ہوں گے، کتنی زمین اس سے بھیگے گی، کتنی فصلیں اس سے پیدا ہوں گی، کتنی نہیں ہوں گی، کتنے گھر برباد ہوں گے، کتنے نہیں. جو مکمل قسم کا ڈیٹا ہے یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ایک بچی کی جب شادی کی جائے گی، سنو، ایک بچی کی جب شادی کی جائے گی، شادی کے بعد اس بچی کے پیٹ سے کتنے بچے، کتنے بچیاں، کیسے، کالے گورے چٹے، سونے نہ سونے وغیرہ، ان کے اعضاء ٹھیک نہ، تمام معلومات جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل اس نے کیا کرنا ہے. پتہ نہیں کل کون سا کام پڑ جانا ہے، پتہ نہیں کل کس جگہ جانا پڑ جانا ہے، پتہ نہیں کل کیا کھانا ہے، پتہ نہیں کل کیا نہیں کھانا، اور پتہ نہیں کل بیمار ہو جانا ہے کسے. کل کی خبر سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کس زمین پہ کس حال میں اس نے فوت ہو جانا ہے. اللہ ایمان اور خیر کی موت عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سنا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے. آپ نا سوارے گھوڑے کے اوپر سوار تھے.
آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ چھوٹا تھا، یہ مل گیا. اپنا ادھر آ بچے، بیٹھ پیچھے. بچوں سے پیار کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. آپ نے بچے کو پکڑ کے نا پیچھے بٹھا لیا. جب بچہ پیچھے بیٹھ گیا نا تو آپ نے فرمایا یا اے میرے پتر، یا غلام انی اعلمک کلمات فاحفظھا، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں کہتا ہوں، ان کو یاد رکھنا. اب دیکھو نبی علیہ السلام کیا باتیں سکھائیں. احفظ اللہ یحفظھا، بیٹے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا کرو. کبھی زندگی میں کوئی تنگی تکلیف آ گئی، اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا. یہ بچے کو سکھا، بچے کو احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پتر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا. جب بھی تنگی تکلیف آئے گی تجھے معلوم ہوگا میرے سامنے اللہ آ کے اللہ نے وہ کام کر دیا سارا. اے میرے پتر، یہ چھوٹے بچے کو کیا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بیٹے زندگی میں اگر کوئی سوال کرنا ہو ہاتھ اٹھا کے کہ میری مدد کر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹے مدد نہیں مانگنی. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کبھی بھی مدد کا سوال کرنا ہے، خیر مانگنی ہے. اے میرے پتر، بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کو اللہ کی توحید سکھائی جا رہی ہے اور بچہ پیچھے. اے پتر وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ یاد رکھنا بیٹے کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو اللہ کی توحید کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور آپ نے کہا اے بیٹے یاد رکھ، ساری کائنات مل جائے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے بس. اور پھر اس بچے چھوٹے بچے کو اور ہم نے کبھی چھوٹے بچے کو پاس بٹھایا، کنیاں کتاباں پڑھیاں نے، میڈم کی پڑھا دی یا عجیب قسم کی گفتگو ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا اے بیٹے، وہ چھوٹا بچہ تھا نا عبداللہ بن عباس، اے پتر یاد رکھ، ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے. نبی علیہ السلام کا چھوٹے بچے تھے، یہ کہ نام حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن. یہ آپ حساب لگا لیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں نا، اس وقت ان کی عمر سی تقریباً 7 سال تھے، تقریباً بعض نے لکھا ہے 6.5 سال عمر تھی. اب اس چھوٹے بچے کے ساتھ باتیں کیا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اسے سکھا رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی اور ساری زندگی وہ قنوت کے اندر وہ پڑھتے رہے. کیا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. اے اللہ، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ جس ہدایت کو تو پسند کرتا ہے مجھے وہ ہدایت دینا. وعافنی فی من عافیت، یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں عافیت اور خیر رکھے تو رہ سکتی ہے، تو ہی رکھ. وتولنی فی من تولیت، یا اللہ مجھے کبھی زندگی میں اکیلا نہ چھوڑنا، یا اللہ کبھی تنہا نہ کرنا مجھے زندگی میں. یہ چھوٹے بچے کو محمد الرسول اللہ سے کہا رہے. وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ جو بھی نعمتیں، جو بھی فضل کرے، کرم کریں، یا اللہ برکتوں والا ہو، نقصان والا نہ ہو، خیر والا ہو. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، یا اللہ میرے بارے میں خیر کے فیصلے کرنا. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اللہ تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے. یہ چھوٹے بچے کو اللہ کی توحید کی باتیں ہیں. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ. اے اللہ جس کو تو عزتیں دینا چاہے ساری کائنات مل کے بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی. یہ چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے چھوٹے بچے کو وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یا اللہ جس سے تیری دشمنی شروع ہو جائے اس کو پھر عزت نہیں کو دے سکتا. یاد رکھ، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی توحید پاس بٹھا کے باتیں کیا. قرآن مجید نے ایک نیک بندے کا ذکر کیا، وہ نبی نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. فرمایا ایک بندہ تھا نیک پلامانہ شریف آدمی لقمان، ہم نے اس کو بڑی دانائی دی ہوئی تھی.
اس کی دانائیوں میں سے ایک دانائی کیا ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اللہ کی توحید کی باتیں کیا کرتا تھا، یہ دانائی ہے۔ اور بچے کو یہ دسنا او انی فیکٹری ہے نا، اوتھے اتنے پیسے نے نا بینک، او یہ تو ہندو سکھ عیسائی یہودی بھی اپنے بچے کو بتاتے ہیں، یہ باتیں تو ساری دنیا بتاتی ہے۔ مسلمان نے اپنے بچے کو جو اللہ کی توحید جو ہے، اس کائنات کا مالک و خالق، اور کیا کہا؟ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، فرمایا یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیٹھا کے نا پاس یہ باتیں کیا کرتا تھا، کیا؟ لا تشرک باللہ، میرے پتر ساری زندگی مرنے تک اللہ کے ساتھ شریک نہ کو ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات میں شرک سے بڑا کوئی اندھیرا نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑی کوئی ظلم کی بات نہیں کہ کائنات کے مالک اور خالق نے پوری کائنات کو بنایا، تم کہتے ہو فلاں 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 کا نام لیتے ہو۔ اپنے بیٹے کو پاس بٹھاؤ، اور اپنی تیانوں کو بٹھاؤ اور ان کو جہنم سے بچاؤ۔ یہی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، لوگوں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے ہیں، غلاظ، غلاظ کا مطلب ہوتا ہے بڑے سخت دل ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے نا اس جہنمی کو مارو لوہے کے تھوڑوں کا، وہ مارتا ہی جائے گا مارتا ہی جائے گا، کبھی اس کو رحم نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ۔ شداد، پھر ان کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت بھی نہیں ہے، اتنے بڑے ہتھوڑے کو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ احد پہاڑ، جو 8 پہاڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر احد پہاڑ کے اوپر ایک ہتھوڑا مارے تو ریزہ سرمے کی طرح کرتے۔ لوگوں ایسے فرشتوں کے ساتھ بالا پڑنا ہے تمہاری اولاد کو، اگر تم نے جہنم سے ان کو نہیں بچا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ نے جو ان کو حکم دینا انہوں نے وہ کرتے جانا ہے، پھر ان کو بچانے والا کوئی۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچائے، ہماری آل اولاد کو بھی جہنم سے بچائے۔ اللہ کی توحید جو ہے، اللہ ہمیں بھی توحید پہ قائم رکھے، ہماری آل اولاد کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔